بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے۔ چند دن کے اندر وہ مرنے والا ہے، موت آنے والی ہے۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ جد الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے اور وہ نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی۔ اتنی خوبصورتی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں، اس طرح فنا ہو گئیں، ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی۔ سیب کی جگہ وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہیں، انگلیاں کاٹتی رہیں، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی۔ حضرت عزرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کے گرد و نواح علاقے میں کوئی روح نکالنے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے، ان سے ملاقات ضرور کرتے۔ گہری دوستی تھی، یارانہ تھا۔ یار کے گھر ہر بندہ جاتا ہے جب اس طرف کوئی چکر لگے یا ویسے بھی کوئی چلا جاتا ہے حال چال پوچھنے کے لیے، تو موت کا فرشتہ جب اس طرف جاتا ہے کسی کی روح قبض کرنے کے لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور جاتے تھے۔ کہتے ہیں میں فلاں کی جان قبض کر کے آ رہا ہوں یا فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا، اے دوست، جب تم میری روح نکالنے آنا مجھ سے وعدہ کرنا، جب ہم میری روح نکالنے آؤ گے تو دنیا سے جدا کرنے آؤ گے تو پہلے مجھے بتاؤ گے۔ موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام نے حامی بھر لی کہ جب آپ کی روح نکالنے آؤں گا تو پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کے دن گزرتے گئے، جسم میں طاقت ختم ہو گئی تو زبان میں ذائقہ ختم ہوتا گیا۔ اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، جھک گئی، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا، کیسے آنا ہوا؟ ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا، نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا، آج تو میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے دوست، میں نے تجھے کہا تھا کہ جب میری روح نکالنے آنا پہلے مجھے بتانا، مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا، وعدہ کیا تھا، وعدہ پہ پورا تو اترو نا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ملک الموت نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میرا گہرا یارانہ ہے، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں؟ میں نے آپ کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 بار بتایا ہے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، 7 بار بتا چکا ہوں کہ میں آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ کہا، وہ کیسے؟ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے محلے میں میں نے فلاں شخص کی روح نکالی تھی نا؟ کہا، جی۔ آپ کے محلے میں میں نے فلاں بوڑھے کی روح نکالی تھی نا؟ بوڑھے کو مارا تھا جس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی تھی۔ آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں میں نے فلاں بچے کو مارا تھا اور اس کی روح بھی نکالی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا، آپ کو بھی بتانے آیا تھا۔ آج ان کی باری ہے، کل آپ کی تیار ہو جائیں۔ آج اس بوڑھے کی باری، آج اس بچے کی باری، آج اس نوجوان کی باری ہے۔ میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا بلکہ آپ کو بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے تو کل آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے پاس بھی آنے والا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں تو آپ کو 1 بار نہیں بلکہ 7 بار بتا چکا ہوں۔ ناظرین، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے اس وقت وہ صرف اس کو مارنے نہیں آتا بلکہ ہمیں بھی بتانے آتا ہے۔
کہ آج اس کی باری ہے تو کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے، داخل ہو جائے، وہ کسی کی بھی رخ نکال کے چلا جائے، باقی والے تیار ہو جائیں کہ آج اگر یہ مر گیا، آج میرا گہرا دوست مر گیا، آج میرا باپ چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، میری ماں چلی گئی ہے، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف یہ نہیں گیا، کل اس کے پیچھے میں نے بھی ضرور جانا ہے، میں بھی ضرور جانے والا ہوں۔ خدارا یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحات کو غنیمت جانو، ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح زندگی پگھلتی جا رہی ہے۔ ایک شخص تھا، بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، دنیا والو مجھ سے میری برف خرید لو، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی جا رہی ہے، اگر یہ قطرہ قطرہ کر کے ایسے ہی پگھلتی رہی تو مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا، نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، خدارا مجھ سے میری برف خرید لو۔ اس سننے والے سمجھدار شخص نے کہا، بھائی جس طرح تیری کہانی ہے بالکل اسی طرح میری بھی کہانی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جناب تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، میری قیمتی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، قطرہ قطرہ کر کے میری زندگی دن بدن لمحہ با لمحہ کر کے میری قیمتی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، اگر تو انہی لمحوں کے اندر اپنی برف بیچ ڈالے گا، بدلے میں کچھ نہ کچھ لے لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، تو فائدے مند رہے گا۔ بالکل اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا، قیامت والے دن میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا، اور قیامت والے دن میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا۔ ناظرین، حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، تو 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، تو تم لوگ سمجھ لینا کہ موت کا فرشتہ آ چکا ہے، موت کا فرشتہ تمہارے قریب ہے۔ جب سیاہ بال ہو جائیں، نمبر 1 جب سیاہ بال سفید ہو جائیں، نمبر 2 جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے، اور نمبر 3 جب کمر جھک جائے، کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں پر چلنے کی ہمت نہیں، سب کچھ ہے لیکن صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت قریب ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ اللہ کا بلاوا آ جائے، اس سے پہلے ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ والسلام۔